ہے کہ سب کچھ قانون کے مطابق ہو۔ آج ہم اسی مشینری کے آپ کہہ لیں انجن روم میں جھانکیں گے۔ ہمارے پاس الیکشن ایکٹ 2017 کے باب دوم کی تفصیلات ہیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اختیارات اور ذمہ داریوں کا احاطہ کرتی ہیں۔ بالکل، اور ہم اسے سیکشن بائی سیکشن پڑھنے کے بجائے اس کے کردار کو سمجھنے کی کوشش کریں گی، یعنی کمیشن خود کیسے چلتا ہے، اسے وہ بے پناہ اختیارات کہاں سے ملتے ہیں جن کی وجہ سے وہ حکومتوں اور اداروں کو ہدایات جاری کرتا ہے، اور سب سے اہم بات، جب میدان میں کھیل خراب ہونے لگے تو یہ ریفری کے طور پر سیٹی کیسے بجاتا ہے۔ تو آئیے اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کمیشن کے اندرونی نظام کی، یعنی یہ ادارہ خود کیسے کام کرتا ہے۔ اس کی بنیاد سیکشن 3 میں رکھی گئی ہے جو اس کے کام کرنے کے طریقہ کار کے بارے میں ہے۔ بظاہر تو یہ ایک کافی خشک موضوع لگتا ہے، لیکن شاید یہیں سے اس کی خود مختاری کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا۔ دیکھیں، سیکشن 3 کہتا ہے کہ کمیشن اپنے فیصلے حاضر اراکین کی اکثریت سے کرے گا۔ یہ عام سی بات لگتی ہے، لیکن اس کی گہرائی میں جائیں۔ اگر 4 اراکین میں رائے 2-2 سے برابر ہو جائے تو معاملہ فل کمیشن کے سامنے جائے گا۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک شخص، حتیٰ کہ چیف الیکشن کمشنر بھی اکیلے فیصلے مسلط نہیں کر سکتا۔ کمشنر کا ووٹ بھی ایک رکن کے برابر ہی شمار ہوتا ہے۔ یہ ایک اجتماعی دانش کا نظام ہے۔ اور کیا یہ سچ ہے کہ اگر کسی رکن کی سیٹ خالی ہو تب بھی کمیشن کام نہیں روکتا؟ جی بالکل، قانون کہتا ہے کہ کسی رکن کی نشست خالی ہونے یا اس کی تقرری میں کسی نقص کی وجہ سے کمیشن کی کارروائی غیر قانونی نہیں ہوگی۔ یہ شک اس لیے ڈالی گئی ہے تاکہ سیاسی وجوہات کی بنا پر کمیشن کو نامکمل کر کے اس کے کام کو روکا نہ جا سکے، مطلب کام چلتا رہنا چاہیے۔ صحیح۔ اور اسی طرح سیکشن 6 کمیشن کو اپنے اختیارات اپنے افسران یا اراکین میں تقسیم کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ ظاہر ہے ایک ادارہ ہر کام خود تو نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تو ایک اندرونی نظام ہے جو اسے چلاتا رکھتا ہے، لیکن کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا کمیشن مالی طور پر بھی خود مختار ہے یا اسے ہر خرچے کے لیے حکومت کی طرف دیکھنا پڑتا ہے؟ یہ اس کی خود مختاری کا ایک اور بہت بڑا ستون ہے جس کا ذکر سیکشن 11 میں ہے۔ کمیشن کے تمام اخراجات بشمول کمشنر، اراکین اور عملے کی تنخواہیں براہ راست فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے ادا کیے جاتے ہیں۔ اور اس فنڈ پر تو پارلیمنٹ میں ووٹنگ بھی نہیں ہو سکتی؟ ٹھیک کہا میں نے؟ بالکل، اس پر بحث ہو سکتی ہے لیکن ووٹنگ نہیں۔ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ حکومت فنڈز روک کر کمیشن پر دباؤ نہیں ڈال سکتی۔ کمشنر کو اپنے منظور شدہ بجٹ میں رہتے ہوئے پیسے خرچ کرنے کا مکمل اختیار ہے۔ زبردست۔ تو کمیشن اپنے فیصلے خود کرتا ہے، کام نہیں روکتا، اور مالی طور پر کسی کے رحم و کرم پر نہیں ہے۔ یہ تو ہو گئی اس کے اندرونی ڈھانچے کی بات۔ اب آتے ہیں اس کی اصل طاقت کی طرف۔ وہ کون سے اختیارات ہیں جو اسے ایک طاقتور نگران بناتے ہیں؟ یہاں سے گفتگو واقعی دلچسپ ہوتی ہے۔ اس کا آغاز ہوتا ہے سیکشن 4 سے، جو کمیشن کو ہدایات جاری کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ اور یہ کوئی معمولی اختیار نہیں ہے۔ قانون میں ایک جملہ استعمال ہوا ہے، ڈوئنگ کمپلیٹ جسٹس، یعنی مکمل انصاف کو یقینی بنانے کے لیے۔ مکمل انصاف؟ جی، کمیشن کسی بھی شخص کو طلب کر سکتا ہے، کوئی بھی دستاویز منگوا سکتا ہے، اور اس کے احکامات پر عمل درآمد ویسے ہی لازمی ہوتا ہے جیسے کسی ہائی کورٹ کے حکم پر ہوتا ہے۔ ایک منٹ، مکمل انصاف کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو بہت وسیع اصطلاح ہے۔ کیا اس کا کوئی عملی مطلب ہے؟ بالکل ہے۔ فرض کریں کہ الیکشن کے دوران کوئی ایسا مسئلہ سامنے آتا ہے جس کے بارے میں قانون میں واضح طور پر کچھ نہیں لکھا۔ مثلاً سوشل میڈیا پر ایک منظم مہم کے ذریعے کسی امیدوار کے خلاف جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں اور موجودہ قوانین اس کا احاطہ نہیں کرتے۔ یہاں کمیشن مکمل انصاف کا اختیار استعمال کر کے متعلقہ ادارے کو وہ مہم فوری طور پر روکنے کا حکم دے سکتا ہے۔ یہ ایک طرح کا سیفٹی نیٹ اختیار ہے۔ یعنی یہ صرف قوانین پر عمل نہیں کرواتا، بلکہ جہاں قانون خاموش ہو وہاں انصاف کو یقینی بنانے کے لیے خود بھی قدم اٹھا سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کمیشن یہ سب اکیلے نہیں کر سکتا، اسے ایک فوج کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ فوج اسے ریاست فراہم کرتی ہے۔ سیکشن 5 تمام وفاقی اور صوبائی اداروں کو پابند کرتا ہے کہ وہ کمیشن کی مدد کریں۔ حکومتیں اسے عملہ فراہم کرتی ہیں، اور یہاں تک کہ چیف جسٹس کی مشاورت سے عدالتی افسران کو بھی ریٹرننگ آفیسر لگایا جا سکتا ہے۔
اور وہ جو تبادلوں پر پابندی لگ جاتی ہے؟ جی، وہ سب سے اہم بات ہے۔ ایک بار الیکشن کا شیڈیول جاری ہو جائے تو کمیشن کی تحریری اجازت کے بغیر کسی بھی الیکشن اہلکار کا تبادلہ نہیں کیا جا سکتا، یعنی الیکشن کے دوران پورا انتخابی عملہ براہ راست کمیشن کے ماتحت آ جاتا ہے۔ اور اگر الیکشن کے لیے گاڑیوں یا عمارتوں جیسی چیزوں کی ضرورت پڑے یا اس کے ایجنٹ کی ذاتی گاڑی کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کوئی مالک انکار کر دیں تو مجاز افسر پولیس کی مدد سے بھی قبضہ لے سکتا ہے، لیکن اسے مارکیٹ ریٹ کے مطابق معاوضہ دیا جاتا ہے۔ یہ سب اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہے کہ وسائل کی کمی کی وجہ سے الیکشن کا عمل نہ رکے۔ یہ تو بہت سخت اختیارات ہیں۔ اور اگر کوئی کمیشن کے حکم کو ماننے سے ہی انکار کر دے، اگر کوئی کہے کہ میں نہیں مانتا آپ کا حکم، اس کے لیے سیکشن 10 ہے جو کمیشن کو توہین عدالت کی سزا دینے کا اختیار دیتا ہے، اور یہ اختیارات بالکل ہائی کورٹ کے برابر ہیں۔ ہائی کورٹ کے برابر؟ جی، یعنی اگر کوئی کمیشن کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کے وقار کو مجروح کرتا ہے یا اس کی کارروائی میں رکاوٹ ڈالتا ہے، تو کمیشن اسے وہی سزا دے سکتا ہے جو ایک ہائی کورٹ دیتی ہے۔ یہ اختیار اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کمیشن کے احکامات کو محض سفارشات نہ سمجھا جائے۔ ٹھیک ہے، تو اب تصویر واضح ہو رہی ہے۔ کمیشن ایک خود مختار ادارہ ہے جس کے پاس لامحدود اختیارات ہیں، پوری سرکاری مشینری اس کی مدد کی پابند ہے اور اس کے احکامات کو نہ ماننے پر سزا ہو سکتی ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ جب الیکشن والے دن دھاندلی ہو رہی ہو، بیلٹ باکسز چھینے جا رہے ہوں یا ووٹرز کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہو، تب کمیشن عملی طور پر کیا کرتا ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں کمیشن کا کردار ایک انتظامی ادارے سے بڑھ کر ایک فعال ریفری کا ہو جاتا ہے۔ سیکشن 6 کمیشن کو یہ اختیار دیتا ہے کہ اگر کسی پولنگ سٹیشن پر بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں ہوں یا امن و امان کی صورتحال خراب ہو تو وہ وہاں پولنگ کو فوری طور پر روک سکتا ہے۔ یہ کسی الیکشن آفیسر کے فیصلے کا جائزہ بھی لے سکتا ہے۔ مثلاً اگر کسی ریٹرننگ آفیسر نے بڑی تعداد میں ووٹ مسترد کر دیے ہوں تو کمیشن اس فیصلے کو کالعدم قرار دے سکتا ہے۔ پولنگ روکنا تو ایک بات ہے، کیا کمیشن پورے الیکشن کو ہی منسوخ کر سکتا ہے؟ جی ہاں، اور یہ اس کا سب سے طاقتور اختیار ہے جو سیکشن 9 میں دیا گیا ہے۔ اگر کمیشن کو لگے کہ بے ضابطگیاں اتنی سنگین ہیں کہ ان سے نتیجہ متاثر ہوا ہے، تو وہ کسی ایک پولنگ سٹیشن یا پورے حلقے کی پولنگ کو کالعدم قرار دے کر دوبارہ پولنگ کا حکم دے سکتا ہے۔ اسی سیکشن میں خواتین کے ووٹوں کے حوالے سے بھی ایک بہت مشہور شک ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ شک محض ایک قانون نہیں بلکہ ایک سماجی انقلاب کا ذریعہ ہے۔ سیکشن 9 کہتا ہے کہ اگر کسی حلقے میں ڈالے گئے کل ووٹوں میں خواتین کا ٹرن آؤٹ 10% سے کم ہو تو کمیشن یہ فرض کر سکتا ہے کہ انہیں کسی معاہدے یا دباؤ کے تحت ووٹ ڈالنے سے روکا گیا ہے۔ اور اس بنیاد پر الیکشن کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، اور ایسا ہوا بھی ہے۔ پاکستان کے کئی علاقوں میں خواتین کو ووٹ ڈالنے سے روکا جاتا تھا۔ یہ 10% کی شرط سیاسی جماعتوں اور مقامی رہنماؤں کو مجبور کرتی ہے کہ وہ خواتین کی شرکت کو یقینی بنائیں، ورنہ ان کی پوری محنت ضائع ہو سکتی ہے۔ یہ قانون کا ایک ایسا استعمال ہے جو براہ راست معاشرتی رویوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ واقعی ایک انقلابی قدم ہے۔ تو اگر کسی کو الیکشن کے دوران کوئی مسئلہ درپیش ہو، کوئی امیدوار ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کر رہا ہو، تو عام شہری کیا کر سکتا ہے؟ اس کے لیے سیکشن 15 کے تحت شکایت کا ایک پورا نظام موجود ہے۔ کوئی بھی متاثرہ شخص 7 دن کے اندر شکایت درج کرا سکتا ہے اور کمیشن 30 دن کے اندر اس پر فیصلہ کرنے کا پابند ہے۔ اور کیا کمیشن کو کسی شکایت کا انتظار کرنا پڑتا ہے؟ نہیں، اور اہم بات یہی ہے کہ کمیشن از خود نوٹس یعنی سو موٹو بھی لے سکتا ہے۔ اگر اسے میڈیا یا کسی اور ذریعے سے کسی بے ضابطگی کا علم ہو تو وہ خود بھی کارروائی شروع کر سکتا ہے۔ زبردست! یعنی کمیشن صرف رد عمل نہیں دیتا بلکہ خود بھی پہل کر سکتا ہے۔ اب ہم نے کمیشن کے اختیارات اور مداخلت کے طریقوں پر تو بات کر لی، لیکن آج کے ڈیجیٹل دور میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور منصوبہ بندی کا کیا کردار ہے؟ یہ بہت اہم پہلو ہے۔ الیکشن صرف پولنگ والے دن کا نام نہیں، اس کی تیاری مہینوں پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ سیکشن 14 کے مطابق کمیشن عام انتخابات سے 4 ماہ پہلے ایک جامع ایکشن پلان جاری کرتا ہے۔
اس میں حلقہ بندیوں سے لے کر بیلٹ پیپرز کی چھپائی، عملے کی تربیت، سیکیورٹی کے انتظامات اور نتائج کی ترسیل تک